الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیات سمندر سے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ کوئی شخص ایک آیات کا ترجمہ، مطلب، مفہوم ساری زندگی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس میں ہمارے لیے اتنا فوائد رکھے ہیں کہ دنیا جہان کے، آخرت کے پریشانیاں اسی بات پہ اگر عمل کر لیں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی ایک آیات پہ اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو نہ دنیا کی کوئی پریشانی، نہ حشر کی کوئی پریشانی، نہ ہی آخرت کی کوئی پریشانی، کیونکہ اس آیات مبارکہ کا ترجمہ، مفہوم یہ ہے کہ جو انسان کوئی کلام کرتا ہے ہر اس کلام کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بول، ہماری کلام کا کتنا وزن ہے، تو کبھی بھی ہم ایسا جملہ نہ بولیں جو ہمیں دنیا میں پریشان کرے یا آخرت میں کرے۔ دیکھیں، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ انسان ایمان والا ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے۔ یہ کوئی دریا میں نہیں کودا، پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں چڑھا، کسی درخت سے چھلانگ نہیں لگائی، صرف کلمہ ہی پڑھا ہے، تو یہ زبان کا عمل ہے۔ تو جیسے یہ زبان کا عمل اتنا قیمتی ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ سارا دن ہماری زبان کیسے چلتی ہے۔ کبھی ہم نے اپنی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر سوچا بھی ہے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میں جو یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، میں جو یہ کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، یہ الفاظ میرے لیے رحمت بنیں گے یا زحمت بنیں گے؟ میرے لیے نفع کے ہوں گے یا نقصان کے ہوں گے؟ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں، بڑے دانا کہتے تھے، عقل والے، بہت سمجھ بوجھ والے کہتے تھے، یہی زبان ہے جو انسان کو تخت اور تختے تک پہنچاتی ہے۔ یعنی اسی زبان کی وجہ سے انسان یا تو عزت کے مقام پہ چلا جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے انسان یا پھر گھٹیا سے گھٹیا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا فرمان ہے کہ دل صندوق ہے، یا یہ دل دیگچی ہے
زبان اس کا چمچ ہے. یا فرماتے کہ یہ دل ایک دکان ہے، زبان اس کا دروازہ ہے. جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اندر سونے کی دکان ہے یا اندر کولے کی دکان ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان ہوتی ہے تو یہ سونے ہیرے جواہرات کی دکان ہے. اگر اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے الفاظ نکلتے ہیں زبان سے تو معلوم ہوا کہ اندر کولے کی دکان ہے. دوستو، ہم اگر اپنی زبان کی حفاظت کریں دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں آتی. آج جتنے جھگڑے، جتنے فسادات ہیں، جتنے اختلافات ہیں، جتنا ایک دوسرے سے دوری ہے، وہ کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. آج چھوٹے کو احساس نہیں کہ میں بڑے کو کیا کہہ رہا ہوں، بڑے کو احساس نہیں کہ میں چھوٹے کے لیے کیا کہہ رہا ہوں. پہلے وقت میں ہمسائے کا احساس ہوتا تھا، نوکر کا احساس ہوتا تھا، جو غلام ہوتا تھا اس کے لیے بھی اچھے الفاظ ہوتے تھے. آج باپ کے لیے الفاظ اچھے نہیں، چچا اور ماموں کے لیے الفاظ اچھے نہیں، سسر کے لیے داماد کے الفاظ اچھے نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ ہماری زبان خراب ہو گئی. زبان کیوں خراب ہوئی؟ کہ ہمارے دل میں تو سونے کی دکان نہیں. اگر ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کسی کو گالی دینا. آج جس کو دیکھ لیں گالی ہی گالی، اس کی زبان سے کوئی انسان محفوظ نہیں، جانور محفوظ نہیں، بے جان چیز محفوظ نہیں، حتیٰ کہ اتنا بڑا ظلم کہ علماء صلحاء محفوظ نہیں. جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کی سب سے پہلے آپ نے فرمایا اس کی زبان سے محفوظ ہوں اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں. زبان سے کیوں پہلے فرمایا؟ اس لیے کہ ہاتھ سے انسان اپنے قریب والے کو تکلیف دیتا ہے، پاس بیٹھے ہوئے کو، سامنے کھڑے ہوئے کو. لیکن زبان کا عمل ایسا ہے کہ دور بیٹھا، سینکڑوں میل نہیں، ہزاروں میل دور بیٹھے انسان کو، ایک ملک میں نہیں دوسرے ملک میں بیٹھے انسان کو یہ انسان تکلیف پہنچاتا ہے. بسا اوقات تو یہ کہتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت کہ میں نے ایسی بات کہی کہ وہ جلتے رہیں گے. یہ ان کو جلانا نہیں ہے، اپنے آپ کو جلانا ہے. قرآن مجید میں سورۃ ہمزہ میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو ایسی تکلیف دی جائے گی جو دنیا میں ایک دوسرے کا دل جلاتے تھے، قیامت کے دن ان کے دلوں کو گرم لوہے کے گرز بنا کے وہ لگائے جائیں گے اور ان کے دلوں کو داغ دیا جائے گا. تو محترم سامعین، آج دنیا میں کسی کا دل دکھانا آسان ہے، چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو. عام سا آدمی جس کو گنتی پوری نہیں آتی، جس کو وضو کے فرائض کا علم نہیں، نماز کا پتہ نہیں، وہ بھی دین والوں پہ باتیں کرتے ہیں. کہیں ہوٹل پہ جا کے دیکھ لیں، چائے کی دکان پہ دیکھ لیں، کسی ریڑھی کے پاس کھڑے ہو کے 2 منٹ کے لیے دیکھ لیں، وہ بادشاہ وقت کو، وزیروں کو گالیاں دے گا جس کے ہمسائے نہیں، جن کا اس کے ساتھ لین دین نہیں. یہ ان کو نہیں جانتا، وہ ان کو نہیں جانتے.
کیا وجہ ہے؟ کہ زبان کا صحیح استعمال. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم و اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں. آج معاشی تنگی، رزق کی پریشانی اکثر گھروں میں ہے، اور اس کی وجہ اپنی زبان کا صحیح استعمال ہے. چھوٹے بچے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن ہو رہی ہے، لعنت لعنت لعنت، اور بچے اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ میرے پاس ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چھوٹا بھتیجا سامنے آ گیا تو بھتیجے کو کہنے لگے، وہ ایک کینڈا سرائکی میں ملتانی زبان میں کینڈ کہتے ہیں خنزیر کے بچے کو. تو میں نے اس عالم سے پوچھا کہ ابھی تو دورہ حدیث فارغ کر کے آیا ہے، آپ کو معلوم ہے کینڈ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے نہیں مجھے پتہ نہیں ہے. کہ یہی وجہ ہے، تربیت نہیں ہے. علم ہے، تربیت نہیں. میں نے اس کو بتایا کہ سور کے بچے کو، خنزیر کے بچے کو کینڈ کہتے ہیں. اپنی امی اور اپنی ابو سے پوچھ لینا کیا واقعی ایسے بات ہے؟ تو جب بڑے، اس نے بھی بتایا کہ میں تو اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے یہ الفاظ سنتا ہوں، اس لیے میں نے کہا. آج ماں کو بھی فکر نہیں کہ میرے بچے کی زبان کیسے چل رہی ہے، باپ کو فکر نہیں ہے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں اور باپ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی. دوستو، جب ہم اپنی زبان کی خود حفاظت نہیں کریں گے تو اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہماری زبان پہ کبھی شکر کے الفاظ نکلے؟ ہم نے کھانا کھا لیا الحمدللہ بچوں کے سامنے کہہ دیں، اتنا کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفوں کا حق ادا کر دیا. ہم کھانے میں الحمدللہ نہیں کہتے، پانی پینے میں الحمدللہ نہیں کہتے، بچے کو دیکھا الحمدللہ نہیں کہا، بیٹی کو دیکھا الحمدللہ نہیں کہا، بیوی کو دیکھا الحمدللہ نہیں، سواری کو دیکھا الحمدللہ نہیں، خیریت سے پہنچ گئے الحمدللہ کے زبان پہ الفاظ ہیں ہی نہیں. ناگوار چیز کو دیکھ کر توبہ توبہ شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ نہیں کہتے. افسوس کی بات ہے ہماری زبان کہاں چل رہی ہے. جب تک ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے ہمارے اعمال، ہمارے احوال درست ہونا مشکل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر زبان کی قیمت دیکھنی ہے، اس کی طاقت دیکھنی ہے، اس کی پاور دیکھنی ہے، اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے، جب انسان نکاح کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ نہا دھو کے سہرے پہن لیتا ہے بس؟ نہیں. جب مولوی صاحب، قاضی صاحب، نکاح خان صاحب کہتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں کو، فلاں دختر فلاں کو حق مہر اتنا ان گواہوں کے موجودگی میں آپ کے عقد میں دیا، تو پھر دلہا صاحب فوراً ایک جملہ بولتے ہیں جی میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا. جس عورت کو دیکھنا شریعت میں گناہ تھا، جرم تھا، اب وہ عورت اس کے لیے زندگی بھر کی ساتھی ہے. اس کا چہرہ دیکھنا گناہ تھا، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھنے گناہ تھے، اب اس کے پورے جسم کو یہ دیکھ سکتا ہے. یہ زبان کی طاقت ہے، قوت ہے. اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا، اگر اس نے جملہ بول دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی تو وہ ساری زندگی کے لیے سے جدا ہو. یہ زبان کی پاور ہے. جیسے نکاح اور طلاق میں زبان کا استعمال ہے، ایسے ایمان اور کفر میں بھی انسان کی زبان کا عمل دخل ہے.
کچھ ایسے کلمات ہیں کہ انسان خوش طبی میں دوستوں کو ہنسانے کے لیے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. جب ایمان نہیں رہتا تو پھر نکاح بھی نہیں رہتا. ہاں یہ بات ہے. آج ہمیں نکاح کی فکر پڑ جاتی ہے، ایمان کی نہیں، جبکہ قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی انسان کہہ دیتا ہے کسی خوشی کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ، ایسے نہیں کرو، ایسے کرنا چاہیے، یہ شریعت میں ایسے ہے، آگے مذاقاً یا خوش طبعی کے لیے یا اس کو ٹالنے کے لیے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. نقل کفر نباشد الیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آگے یہ کہہ دیتا ہے رکھ پڑے شریعت کو، الیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر کسی نے یہ جملے کہہ دیے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. دوستو، ہمیں اپنی زبان کی عبادت کرنی ہے، اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنا. آج کے بعد بولنے میں پہلے سوچنا ہے. یہ مومن کی نشانی بتائی گئی کہ مسلمان مومن کلمہ کو پہلے بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لیتا ہے، جانچ لیتا ہے، اس کی پڑتال کرتا ہے. لیکن منافق کی پہچان یہ ہے کہ پہلے بول کے پھر سوچتا ہے. لیکن آج کے دور میں پتہ نہیں کون سے نمبر پہ چلے گئے ہم لوگ، بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے کہ یہ الفاظ میں نے کہنے تھے یا نہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ تو نے یہ الفاظ کہے ہیں تو کہتے نہیں میں نے نہیں کہے. اگر 4-8 گواہ موجود ہوں وہ کہہ دیں تو پھر کہتے اچھا شاید منہ سے بات نکل گئی ہوگی، مجھے پتہ نہیں ہے. اتنا افسوس کی بات ہے، ہماری زبان سے نکلے جملے ہمارے اپنے کان نہیں سنتے. کب ہم فکر کریں گے؟ کب ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ کب ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے؟ کب ہم ان آیات مبارکہ پہ عمل کریں گے کہ جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جو مفت میں ہمارے منشی ہیں، وہ ہماری ہر گفتگو لکھ رہے ہیں اور اس کا حساب دیں. دوستو، ہمارے والد سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری فرمایا کرتے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت انہوں نے ایک نصیحت فرمائی. ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، اس وقت بحری جہاز کے سفر ہوتے تھے، سامان اٹھانے کے لیے کلی موجود ہوتے تھے بندرگاہ پہ. تو بندرگاہ پہ انہوں نے کلی کو بلایا کہ سامان اٹھاؤ گے؟ کلی نے کہا میرا کام ہی یہی ہے، کیوں نہیں اٹھاؤں گا. کلی نے پوچھا حاجی صاحب کیا سامان ہے؟ تو حاجی صاحب نے بتایا کہ میرے پاس ایک بستر شستر ہے، بکسا شکسا ہے، سوٹ کیس ہے، اس قسم کی 3-4 چیزیں بتائیں. کلی نے کہا حاجی صاحب آدھا سامان اٹھاؤں گا، آدھی اجرت لوں گا، باقی آدھا سامان مجھ سے نہیں، میرے باپ سے بھی نہیں، میرے دادا سے بھی نہیں اٹھتا. حاجی صاحب پریشان ہو گئے کہ اتنا زیادہ سامان نہیں ہے، میں تو دیکھتا ہوں کلی ایسے ڈبل سامان اٹھا لیتے ہیں. حاجی صاحب نے کہا چلو آپ اپنا آدھا ایک طرف کر لو، باقی آدھا میں خود اٹھاؤں گا یا کسی اور کلی کو بلا لوں گا. تو جب سامان کے پاس پہنچے تو اس کلی نے، وہ کلی بھی اللہ والے کی صحبت یافتہ تھا، اس کلی نے کہا حاجی صاحب یہ بستر تو میں اٹھاتا ہوں، شستر میرے باپ سے نہیں اٹھتا. یہ بکسا تو میں اٹھاتا ہوں، یہ شکسا میرے دادا سے بھی نہیں اٹھایا جاتا. تو حاجی صاحب نے ایسے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ بس 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 مجھے سمجھ آ گئی، بات زندگی بھر کے لیے سمجھ آ گئی.
کیسے لوگ تھے، ایک بات سنی زندگی بھر کے لیے سبب ہو گیا۔ آج ہم ایک بار نہیں 100 بار بھی سننے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہر انسان کو اللہ نے 2 کان دیے، زبان ایک دی ہے، آنکھیں 2 دی، ناک کے 2 سوراخ، کان 2، زبان ایک۔ اس میں حکمت یہی تھی کہ انسان دیکھے زیادہ، سونگے زیادہ، سنے زیادہ، پر بولے کم۔ آج بولنے میں ایک سے ایک بڑھ کے ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے میں اپنی سنا لوں، مجھے کسی کی نہ سننی پڑے۔ دوستو اگر یہی کیفیت رہی تو ہماری دنیا میں بھی پریشانی ہے، آخرت تو اللہ سب کی آسان کر دے، دنیا بھی آسان کر دے، لیکن ہم عمل کرنے والے بنے تو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی تابعداری، اپنے محبوب کی تابعداری، اپنے اسلاف کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ یاد آیا، اللہ والے اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو اسباب بنا دیتے ہیں۔ پانی پلاتے ہوئے انہوں نے اپنی زبان میں گھوڑے کے لیے جو ان کی مقامی زبان تھی الفاظ کہے، مثلا تروح کہا، تو مڑ کے دیکھا فرشتہ وہ الفاظ لکھ رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کسی کو بھی کوئی چیز دکھانا چاہے نہ دکھانا چاہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے موقع دیا ان کو سنبھلنے کا، گفتگو ہوئی کہ یہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے ذمہ تو ڈیوٹی ہے، میں نے آپ کے ہر الفاظ کو لکھنا ہے۔ ان کا اس کا تو معنی مطلب کوئی نہیں، ان کا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جواب، یہ حساب، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں نے تو اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ ان بزرگوں نے بقیہ زندگی بولنا ہی چھوڑ دیا۔ تو کیسے لوگ تھے، اپنی زبان کی کیا حفاظت کرتے تھے۔ علماء نے لکھا کہ ایسے اللہ والے گزرے ہیں 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو موقع نہیں ملا۔ 20 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اندر بھی غور کر کے دیکھیں، 20 سال نہیں، 20 مہینے نہیں، 20 ہفتے نہیں، 20 دن نہیں، 20 گھنٹے نہیں، بلکہ 20 منٹ بھی نہیں، 20 سیکنڈ مشکل گزرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں جیسے اپنے گھر کی، اپنی مال کی، اپنی دکان کی، اپنے کاروبار کی خود حفاظت کرنی ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، ایسے ہی اللہ والے کہتے ہیں اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں، اپنے اعمال کی خود حفاظت کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کی حفاظت کریں اور بحفاظت ان اعمال کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے لے جائیں، اپنی کسی گفتگو میں اپنے نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں۔ جب ہم کسی کا گلہ کرتے ہیں ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، گلہ کرتے ہیں ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے تسبیحات، ہمارے تلاوتیں، سب عبادت ہم اگر دوسروں کو دے بیٹھے ایک بول بولنے سے تو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کے خسارے سے بچائے، دنیا آخرت کی ترقی نصیب فرمائے، دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ کے محبوب کے سامنے سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔